یہ تحریر کالم نگار جاوید چودھری کی ہے، 5 سال پرانی ہے، تاہم میری نظر میں اس کی اہمیت یوں ہے کہ 5 سال پہلے جو کچھ بتایا گیا تھا آج پاکستان اسی نہج پر پہنچ چکا ہے۔ دنیا آپ کو خطرناک سمجھتی ہے، آپ جب تک یہ حقیقت نہیں مانیں گے آپ پھنستے چلے جائیں گے۔ فضا میں سگار کی بھینی بھینی خوشبو پھیل رہی تھی، وہ ناک اور منہ دونوں سے دھواں اگل رہے تھے۔ مجھے تمباکو کی بو سے الرجی ہے، میرا سانس گھٹنا شروع ہو جاتا ہے، لیکن میں ان کی گفتگو کی وجہ سے تمباکو اور تمباکو کی بو دونوں برداشت کر رہا تھا۔ وہ فائنینشیل ایکسپرٹ تھے، والد انڈین تھا اور والدہ امریکن، ورجینیا میں پیدا ہوئے، ٹیرر فائنانسنگ میں پی ایچ ڈی کی اور عالمی مالیاتی اداروں کے ایڈوائزر بن گئے۔ مذہباً مسلمان تھے۔ میری ان سے ایک دوست کے ذریعے ملاقات ہوئی، وہ ملٹی نیشنل کمپنی کی دعوت پر پاکستان آئے تھے۔ میرے دوست نے انہیں اور مجھے کھانے پر بلا لیا، ہم ریسٹوران میں ملے، ڈنر کیا اور وہ ٹیرس پر بیٹھ کر سگار پینے لگے اور میں ان کے تجربے سے لطف اندوز ہونے لگا۔ ان کا کہنا تھا کہ دنیا پاکستان کو خطرناک سمجھتی ہے، آپ لوگ لانگ رینج میزائل بھی بنا رہے ہیں، آپ ایٹمی طاقت بھی ہیں اور آپ معاشی لحاظ سے بھی کمزور ہیں، چنانچہ آپ دنیا کے لیے کسی بھی وقت مسئلہ بن سکتے ہیں۔ وہ رکے، سگار کا لمبا کش لیا اور بولے، آپ لوگوں کو دنیا کی اس آبزرویشن کو سیریس لینا ہوگا ورنہ آپ اپنا ٹھیک ٹھاک نقصان کر لیں گے۔ میں خاموشی سے انہیں دیکھتا رہا۔ وہ بولے، معیشیت دنیا کا سب سے بڑا سچ ہے، آپ اگر معاشی طور پر طاقتور ہیں تو آپ ایٹم بم بھی رکھ سکتے ہیں اور میزائل بھی بنا سکتے ہیں، یہ دونوں چین اور روس کے پاس بھی ہیں، لیکن دنیا کو ان سے کوئی خطرہ نہیں۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا سمجھتی ہے یہ دونوں ملک معاشی لحاظ سے مستحکم ہیں، یہ دونوں ملک کبھی اس دنیا کے لیے خطرہ نہیں بنیں گے جو انہیں کما کر دے رہے ہیں۔ لیکن پاکستان کمزور ملک ہے، یہ زیادہ دیر تک ایٹمی اثاثوں کی حفاظت نہیں کر سکتا، یہ رقم کے لیے اپنے اثاثے فروخت بھی کر سکتا ہے، جیسا کہ آپ کے متعلق کوریا نے کہا کہ اس نے میزائل ٹیکنالوجی پاکستان سے لی ہے اور آپ کا ایٹمی سائنسدان اسی سلسلے میں زیر الطاف رہا، نیز پاکستانی نفسیاتی دباؤ میں آ کر ان کو استعمال بھی کر سکتا ہے، چنانچہ آپ دنیا کے لیے ناقابل برداشت ہیں۔ میں آپ کو یہ ایشو ایک مثال کے ذریعے سمجھاتا ہوں۔ فرض کر لیجئے آپ ایک غریب انسان ہیں اور آپ کے پاس ایک نہایت ہی مہلک اور قیمتی رائفل ہے۔ آپ اس رائفل سے کیا کیا کر سکتے ہیں؟ آپ پیسے کمانے کے لیے یہ رائفل فروخت بھی کر سکتے ہیں اور آپ دوسرے کی کنپٹی پر رکھ کر اسے لوٹ بھی سکتے ہیں۔ دنیا کا خیال ہے آپ ایک ایسے ہی بھوکے اور غریب رائفل بردار ہیں اور آپ کسی بھی وقت دونوں میں سے کوئی ایک آپشن اڈاپٹ کر سکتے ہیں۔ وہ رکے، سگار کا ایک اور کش لیا اور بولے، آپ کے خلاف یہ تاثر انڈیا نے پھیلایا ہے۔ بھارتی حکومت نے 1990 کی دہائی میں بے شمار طالب علموں کو وظائف دے کر امریکہ، کینیڈا، یورپ اور مشرق بعید کے ملکوں میں اور پھر انہیں عالمی اداروں میں بھرتی کرا دیا۔ یہ لوگ امریکی کانگریس میں اور سینیٹرز کے سٹافز میں بھی شامل ہیں اور یہ میڈیا انڈسٹری اور تھنک ٹینکس میں بھی بیٹھے ہوئے ہیں۔ یہ لوگ وہاں بیٹھ کر روز آپ کے خلاف خوف پھیلاتے ہیں اور دنیا اس خوف کو سچ مان لیتی ہے۔ آپ کا ماضی بھی اس سچ کی دلیل بن جاتا ہے۔ دنیا جانتی ہے آپ لوگوں نے تن تنہا سوویت یونین جیسی طاقت کو توڑ کر پھینک دیا تھا، آپ نے اکیلے بھارت جیسی طاقت کو اٹھنے نہیں دیا اور آپ تمام معاشی کمزوریوں کے باوجود جو چاہتے ہیں آپ کر گزرتے ہیں۔ آپ نے JF تھنڈر تک بنا لیے ہیں، چنانچہ عالمی پالیسی ساز سمجھتے ہیں آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ وہ رکے، ایک اور کش لیا اور بولے، پاکستان کے بارے میں میری اسٹڈی ہے، عالمی طاقتیں آپ کو جنگ کا موقع نہیں دیں گی، یہ سمجھتی ہیں آپ روایتی جنگ نہیں لڑ سکتے، آپ جنگ کا آغاز ہی آخری ہتھیار سے کریں گے اور یہ پوری دنیا کے لیے خطرناک ہوگا، چنانچہ یہ آپ کو اس لیول پر نہیں جانے دے گی۔ آپ 2 ماہ پیچھے چلے جائیں، بھارت نے بالا کوٹ میں سرجیکل اسٹرائیک کی، پاکستان نے شور کیا، لیکن دنیا کا کوئی ملک پاکستان کی مدد کے لیے سامنے نہ آیا۔ کیوں؟ کیونکہ دنیا اندازہ کرنا چاہتی تھی آپ کس لیول تک ریئیکٹ کر سکتے ہیں۔ آپ نے اگلے ہی دن بھارت کے 2 طیارے مار گرائے۔ بھارت نے 27 فروری کی درمیانی رات سرحد پر 9 میزائل نصب کر دیے، آپ نے 14 کر دیے۔ وہ رات کولڈ وار کے بعد دنیا کی خطرناک ترین رات تھی، ایک چھوٹی سی شرارت پوری دنیا کو تباہ کر سکتی تھی، چنانچہ دنیا فوراً متحرک ہوئی اور بڑی مشکل سے آنکھ ٹھنڈی کی۔ یہ ایک ٹیسٹ تھا، اس ٹیسٹ سے پتہ چلا آپ لوگ ہر وقت حتمی جنگ کے لیے تیار رہتے ہیں، لہٰذا یہ آپ کو آئندہ کبھی اس سطح تک نہیں جانے دیں گے، یہ اب آپ کو میزائل باہر نکالنے کا موقع نہیں دیں گے۔
یہ سرحدوں پر بھی آپ سے چھیڑ چھاڑ نہیں کریں گے، یہ آپ کو معاشی لحاظ سے تباہ کریں گے۔ میں حیرت سے ان کی طرف دیکھ رہا تھا۔ وہ بولے، آپ میری بات نوٹ کر لیں، IMF نے جان بوجھ کر آپ کا پیکج لیٹ کیا، یہ اب بھی آپ کو بار بار ستائیں گے۔ یہ ڈالر مزید مہنگا کرائے گا، یہ مہنگائی کو 12% تک لے جائے گا، یہ پیٹرول، گیس اور بجلی بھی مزید مہنگی کرائے گا، یہ ترقیاتی بجٹ بھی کم کرا دے گا، یہ بے روزگاری بھی بڑھائے گا، یہ ریاست کے ذریعے کل عدم تنظیموں پر بھی اتنا دباؤ بڑھائے گا کہ یہ حکومت کے خلاف بغاوت کر دیں گی، یہ پاکستان کی ایکسپورٹ بھی نہیں بڑھنے دے گا، یہ اسٹاک ایکسچینج بھی نہیں اٹھنے دے گا، اور یہ ٹیکسوں میں بھی اضافہ کرا دے گا تاکہ عوام اس معاشی بوجھ تلے آ کر کریش ہو جائیں اور یہ حکومت اور ریاست دونوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہوں۔ میں خاموشی سے سنتا رہا۔ وہ بولے، اور یہ پاکستان کے خلاف ایک گرینڈ ڈیزائن ہے۔ آپ نے کتوں کی جیک رسل نسل کے بارے میں سنا ہوگا۔ یہ چھوٹے سائز کا خوفناک کتا ہوتا ہے، یہ ریچھ کا پیچھا کرتا ہوا اس کے غار میں گھس جاتا ہے۔ یہ سائز میں اتنا چھوٹا ہوتا ہے کہ ریچھ اس کو پکڑ نہیں سکتا۔ یہ ریچھ کے پیچھے چھپ کر اس کو اتنا زخمی کر دیتا ہے کہ وہ اپنے پاؤں پر کھڑا نہیں ہو سکتا۔ جیک رسل مکمل تسلی کے بعد غار سے نکلتا ہے، مالک کو اطلاع کرتا ہے اور شکاری غار کے دہانے پر پہنچ کر ریچھ کو گولی مار دیتا ہے۔ عالمی مالیاتی ادارے بھی جیک رسل ہوتے ہیں۔ یہ اپنے چھوٹے چھوٹے دانتوں اور جبڑوں سے دیو ہیکل ریچھوں کو زخمی کر دیتے ہیں۔ ریچھ جب اپنے پیروں پر کھڑے ہونے کے قابل نہیں رہتے تو پھر بڑا شکاری آتا ہے اور ریچھ کو گولی مار دیتا ہے۔ آپ نوٹ کر لو، آپ کے ساتھ بھی یہی ہو رہا ہے۔ آپ پر جیک رسل چھوڑ دیے گئے ہیں، یہ آپ کو زخمی کر رہے ہیں، یہ آپ کو معاشی طور پر اتنا کمزور کر دیں گے کہ آپ میزائل چلانا تو دور، آپ انہیں باہر نکالنے کے قابل بھی نہیں رہیں گے۔ آپ کے پاس سرکاری ملازموں کی تنخواہوں کے پیسے بھی نہیں رہیں گے اور آپ ٹیکس کلیکشن فوج کے حوالے کرنے پر مجبور ہو جائیں گے۔ اور یہ جس دن ہو گیا، آپ اس دن اپنے دن گننا شروع کر دینا، کیونکہ ٹیکس کلیکشن فوج کی بدنامی کا باعث بن جائے گی، لوگوں کے دلوں میں محبت کم ہونا شروع ہو جائے گی، اور عالمی ادارے یہی چاہتے ہیں۔ یہ آپ کو معاشی طور پر بھی زخمی کرنا چاہتے ہیں اور یہ عوام کے دل سے محبت بھی کھرچنا چاہتے ہیں۔ اور آپ جس دن اس لیول پر آ گئے، یہ آپ کو اس دن بھارت کے قدموں میں بٹھا دیں گے، یہ آپ کو بھوٹان اور مالدیپ بنا دیں گے۔ آپ امداد لیتے جائیں گے اور ملک چلاتے جائیں گے، اور بس۔ وہ خاموش ہو گئے۔ میں انہیں خوف سے دیکھنے لگا۔ وہ بولے، پاکستان کا مستقبل کیا ہے؟ یہ فیصلہ 6 ماہ میں ہو جائے گا۔ آپ کی اکانومی اگر ٹیک آف نہیں کرتی، اگر مارکیٹ میں استحکام نہیں آتا، تو پھر آپ کو کوئی معجزہ ہی بچا سکے گا۔ آپ گرداب میں پھنس جائیں گے۔ وہ سیدھے ہوئے، سگار بجھایا، ایش ٹرے میں مسئلہ اور اٹھ کھڑے ہوئے۔ وہ رخصت ہونا چاہتے تھے۔ ہم ریسیپشن کی طرف بڑھنے لگے۔ میں نے چلتے چلتے پوچھا، بچت کا راستہ کیا ہے؟ وہ مسکرا کر بولے، بچت کے 3 راستے ہیں، معیشت، معیشت اور معیشت۔ انہوں نے کہا لگایا اور بولے، عمران خان کو 2 مشورے دیں، انہیں بتائیں وہ تمام لوگ جو انہیں یہ مشورہ دے رہے ہیں، تم میاں شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ہاتھ ملا کر اپنا ہاتھ گندا نہ کرنا۔ وہ وزیر اعظم اور ملک دونوں کے دشمن ہیں، وہ جیک رسل ہیں۔ یہ ان لوگوں سے فوراً بچ جائیں، یہ ملک اور عمران خان دونوں کو تباہ کر دیں گے، یہ دشمنوں کے ایجنٹ ہیں۔ وہ بولے، وزیر اعظم کسی شخص کو کوئی رعایت نہ دیں، کیس چلتے رہیں، لیکن یہ پارلیمنٹ میں جائیں اور آگے بڑھ کر شہباز شریف اور آصف علی زرداری سے ہاتھ ملا لیں۔ پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج 10,000 پوائنٹ اوپر چلی جائے گی، ملک بچ جائے گا۔ اور دوسرا، احتساب کو اگر 1-2 سال مؤخر بھی کرنا پڑے تو یہ کر گزریں، کہ احتسابی عمل کو فریج میں رکھ دیں اور صرف معیشت پر دھیان دیں، ملک کو چلنے دیں۔ آپ سب بچ جائیں گے، ورنہ دوسری صورت میں آپ کا پورا ملک انا اور حماقت کی نظر ہو جائے گا۔ آپ مقدمے چلانے کے لیے بھی قرض لینے پر مجبور ہو جائیں گے۔ آپ IMF سے رقم لے کر ججوں اور وکیلوں کو تنخواہیں دیں گے اور جیلوں میں بند ملزموں کے کھانے کا بندوبست کریں گے۔ انہوں نے بات مکمل کی، گرم جوشی سے ہاتھ ملایا اور رخصت ہو گئے۔ لیکن میں کھڑا ہو کر سوچتا رہا، کیا یہ شخص واقعی سچ کہہ رہا ہے؟ مجھے جواب نہیں ملا، شاید آپ کو مل جائے۔ امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ کالم پسند آیا ہوگا جاوید چودھری کا۔ اگر آپ کو یہ پسند آیا ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں اور کمنٹ کریں۔